کپتان نے آخری پتہ ظاہر کر دیا، مطالبات پورا نہ کرنے کی صورت میں سول نافرمانی کی دھمکی دے دی۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان سامنے آیا ہے جو اہم معاملات پر حکومت سے مذاکرات کرے گی۔ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ اگر ان مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو وہ 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ سیاسی قیدیوں کے مطالبے کے علاوہ عمران خان نے 13 دسمبر کو پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں زہر ابلنے والوں کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنائے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق کانفرنس میں اسلام آباد احتجاج کے دوران پاک فوج کی تعیناتی پر پروپیگنڈا کے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ شیخو پورہ میں شیر کی دھاڑ، حلقہ پی پی 139 کے ضمن الیکشن میں نون لیگ کے امیدوار نے میدان مار دیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا طاہر 44,266 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار دوسرے نمبر پر رہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں مذاکرات کی ناکامی کی وجہ سے عمران خان کی گرفتاری ہے۔ حکومت کے پاس اب بھی وقت ہے حالیہ سیاسی ہلچل کو کم کیا جائے، معاملات کو مذاکرات کے ذریعے خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے گزشتہ رات اڈیالہ جیل سے گرفتار کیے گئے تحریک انصاف کے عمر ایوب اور راجہ بشارت سمیت 5 رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ان گرفتاریوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پولیس کے 5 افسران کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا اور پولیس افسران کی سخت سرزنش بھی کی کہ عبوری ضمانتیں ہونے کے باوجود انہیں گرفتار کیوں کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عمران خان کی ذہنیت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ سب ان کے کہنے پر چلے۔ پی ٹی آئی کی ذہنیت آمرانہ ہے۔ کل عمران خان کورٹ سے اٹھ کر چلے گئے، عدالتوں کو اس طرح جھکایا نہیں جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سی ڈی اے سے مارگلا ہلز میں غیر قانونی تعمیرات پر مفصل رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل نجی ہوٹل نے کہا کہ عدالت کے حکم پر ہمارا ریسٹورنٹ کو گرا دیا گیا۔ مارگلا ہلز میں ابھی 134 کے قریب ہوٹل، ریسٹورنٹس کھوکھے موجود ہیں۔ فروغ اردو کی کاوشیں ڈھیر، وفاقی وزارت قانون نے وفاقی اردو یونیورسٹی کو جلسہ تقسیم اسناد کے انعقاد سے روک دیا۔ جلسہ تقسیم اسناد 13 برس بعد گورنر ہاؤس کراچی میں ہونی تھی، جس میں گورنر سندھ کو بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرنی تھی۔ موقف اپنایا گیا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے تقریب ممکن نہیں۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے ایران کی مزید 35 کمپنیوں اور بحری جہازوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران غیر قانونی طور پر تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل سسٹمز اور ڈرونز کی تیاری میں استعمال کر رہا ہے۔ آسٹریلیا میں یہودی عبادت گاہ سیناگوگ میں حملہ آوروں نے آتش کی مادہ پھینک کر آگ لگا دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میلبرن میں سیناگوگ پر لگنے والی آگ اتنی خوفناک تھی کہ درجنوں فائر فائٹرز اور ٹرکوں نے بمشکل قابو پایا۔ کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور ممبئی میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کی تقریب میں بالی ووڈ ستاروں کی آمد، شاہ رخ خان اور سلمان خان کی ملاقات کی تصویر وائرل۔